جو ہجرت کا واقعہ ہے نا نبی علیہ السلام کی مکہ سے مدینہ ہجرت، یہ ایک سنگ میل ہے اور ایک بہت بڑا انقلابی عمل ہے جس نے مسلمانوں کی حیثیت کو بدل کے رکھ دیا اور دنیا میں اسلام ترقی کرنے لگا۔ نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے جب تیاری ساری پوری ہو گئی، آپ کے گھر کے گرد تو جناب ننگی تلواریں لے کے وہ کھڑے ہوئے تھے کافر کے، آپ کو نعوذ باللہ بس تلواریں ماریں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے نکل گئے، وہ کافر دیکھتے رہ گئے، آپ نظر نہ آئے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے گھر آئے، وہاں کیا ہوا؟ ہجرت کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ہجرت میں خود ساتھ ہیں، اولاد اور غلام اور مال سب نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ وہ کیسے ترتیب بنی؟ بڑی بیٹی تھی اسما، کہا تم کھانا روز پہنچاؤ، بیٹے کو کہا عبداللہ کو روز مکے کے حالات ہمیں آ کے اطلاع کرو، عامر بن فہیرہ غلام کہ روز بکریاں چرانے آؤ تو ہمیں دودھ پلاؤ، اور امی عائشہ چھوٹی تھیں تو وہ باقی کاموں میں کھانا وغیرہ پکانے میں مدد کرتی۔ تو یہ ہجرت کا عظیم سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندگی کا بہت بڑا عظیم سفر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور آپ کے خاندان کی خدمت کے ساتھ گزرا۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں انہیں پتہ تھا وہ کہاں ہیں نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر۔ راستے میں ابو جہل ملا، بتا تیرا باپ کہاں ہے، تیرے نبی کہاں ہیں؟ تو اب خاموش رہیں۔ اس نے کہا کہ تھپڑ مار کے نیچے گرا دیا، چوٹ لگ گئی، بالوں سے پکڑ کے اٹھائے، بتا کدھر ہے، تجھے معلوم ہے، تجھے پتہ ہے۔ صدیق کی بیٹی تھی، جھوٹ کیسے بولتی؟ کہا میری جان تو تیرے حوالے، محمد یا عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ اتنے بڑے ظالم کی تکلیف کو برداشت کیا، راز نبوت کو نہ کھولا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں ساتھ ہیں، اندر جانے سے پہلے کہا آپ اندر نہیں جائیں گے، پہلے میں جاؤں گا۔ صفائی کی، کچھ سوراخ تھے، ان کو اپنا کچھ چادر تھی پھاڑ کے اس کے اندر سوراخ بند کیے، ایک آدھ کوئی سوراخ رہ گیا، کہا ادھر میں پاؤں رکھ لوں گا۔ انہوں نے پاؤں رکھ لیا، نبی علیہ السلام کو جب بلایا اپنے گود پہ لٹا دیا۔ ایک عجیب منظر ہے یہ کہ نبی علیہ السلام قرآن مجید آپ کا چہرہ مبارک قرآن پاک کی مانند سمجھ لیجئے، ان کی گود رحل کے مانند، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے آپ کی گود میں قرآن پڑھا ہو اور آپ اس کو تلاوت کر رہے ہیں۔ خیر آپ نے پاؤں رکھا ہوا، اندر سے کوئی کاٹنے والی چیز تھی، سانپ یا کوئی چیز، اس نے کاٹا۔ آپ نے بہت برداشت کیا کہ میں حرکت بھی نہ کروں، آقا سو رہے ہیں، نیند خراب نہ ہو۔ آپ نے اپنے جسم پہ تو کنٹرول کر لیا لیکن آنسو ایک نیچے گر گیا۔ نبی علیہ السلام کیوں چہرے مبارک کو بوسہ دینے کے لیے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ماں یہ کہ ابو بکر کیوں روتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے لعاب مبارک نکالا، ان کی جگہ پہ لگایا جہاں تکلیف تھی، کاٹا تھا اس نے، وہاں سے اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ اور اللہ کی شان، کافروں کو جب پتہ لگا کہ نبی علیہ السلام تو نکل گئے مکہ سے، ان کو تو جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے کہا جو لے کر آئے گا زندہ یا مردہ 100 اونٹ ملیں گے۔ 100 نبی علیہ السلام کی قیمت لگائی اونٹ، اور 100 صدیق اکبر کے سر کی قیمت انہوں نے لگائی کہ زندہ لاؤ مردہ لاؤ، جاؤ۔ اب ہر طرف تلاش شروع ہو گئی۔ آپ غار ثور کے اندر ہیں، صدیق اکبر بھی وہاں پہ موجود، کافر وہاں پہنچ گئے، کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ان کی ہمیں ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، وہ ذرا سے نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جاتے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اگر انہوں نے بھی نیچے دیکھ لیا ہمارا کیا بنے گا، اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا تو ہم تو نظر آ گئے۔ آقا نے فرمایا ان 2 شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ سبحان اللہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، 2 میں سے دوسرا اللہ نے ان کو لقب عطا کیا، یار غار، پھر ایک مثال بن گئی۔ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو۔ مزار وہ غار کے ساتھی، مزار وہ غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو ایسی ہو۔ شب ہجرت تیرے در پر میرے آقا نے دستک دی، شب ہجرت میرے آقا نے تیرے دروازے پہ دستک دی، کسی کے صدق کو ایمان پہ شہادت ہو تو ایسی ہو۔ کہ مکے میں اور بھی تو مسلمان تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے سفر کے لیے کن کو قبول کیا؟
شب ہجرت تیرے در پہ میرے آقا نے دستک دی. کسی کے صدق و ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو. بتا منظر اے غار سور دیوانے کی نظروں کا کہ تھے محبوب جھولی میں زیارت ہو تو ایسی ہو. آج تو کوئی گنبد خضرا کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. کوئی سنہری جالیوں کے قریب جا کے کھڑا ہو جائے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے کہ ایک لمحے کا بھی وہاں قرار مل جائے, سلام پیش کر کے اتنا ہی کہہ دے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. انسان اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. وہ غار ثور 3 دن 3 راتیں کوئی اور ہے ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق رسول ہیں. کتنا دیوانگی کے ساتھ اور کتنا دیدار کیا ہوگا. ایک لمحہ کسی نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا, وہ صحابی بن گئے. ساری امت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بات کیا ہوگی. اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی زیارت نصیب فرمائے. میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے, میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے, تیری بیٹی کا گھر ہے کرامت ہو تو ایسی ہو. امی عائشہ کا حجرہ تھا نا وہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.